بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین، ثم الصلاة على رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا ومولى الثقلین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المخجلين، واللعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم سب مل کے امام زمانہ کی خدمت میں اور عام اطہار کی خدمت میں آج کی شب برات اور امام زمانہ کے تولد کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خدا اس شب کی اور امام زمانہ کے تولد کی جو بھی برکتیں سب آپ کی شامل حال فرمائے، اور انشاءاللہ آپ اس در جعفری سینٹر کو نہ چھوڑیں اس کے پہلے کہ امام آپ کی حاجتیں آپ کو عطا کر دیں انشاءاللہ۔ اور سب سے بڑی حاجت کہ ہمارا دامن اور ہمارا ہاتھ اور ان کا دامن ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے۔ لازمی ہے کہ آج کی شب کی بہت برکتیں، بہت اہمیت ہے، اور ہم امام زمانہ کے سلسلے میں گفتگو کریں گے تاکہ امام زمانہ کو اپنی محبت کا خراج عقیدت پیش کر سکیں۔ اور یہ خراج ہم نے نہیں، رسول نے اور خدا نے پیش کیا ہے۔ قرآن میں بھی امام کا تذکرہ ہے، احادیث رسول میں بھی امام کا تذکرہ ہے، اور اتفاق ایسا ہے کہ 300 سے زیادہ حدیثیں ابھی ایک عالم گلباغی صاحب نے جمع کی کہ جو صرف ہمارے ائمہ سے امام زمانہ کے سلسلے میں نقل ہوئی ہیں۔ جو میں خود میں نے عرض کیا تھا آپ خدمت میں کہ ہمارے امام زمانہ کے نام کتنے؟ 509 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 509 نیم، سب لسٹڈ ہیں میرے پاس، اور ہر ایک کی ایک فضیلت ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا اتنے زیادہ نام کسی اور کے ہیں بھی نہیں، صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ ہمارے امام کے سلسلے میں ہماری 3 اہمیت جو ہو رسپانسبلٹی ہیں، وہ 3 رسپانسبلٹی کیا ہے؟ سب سے پہلے معرفت، اس کے بعد محبت، اور تیسری اطاعت۔ کیا ہے اس کا پوری محفل کا کیا سرمایہ ہے؟ ہم جب امام کے سلسلے میں گفتگو سنیں تو ہمیں امام کی معرفت حاصل ہو۔ جب معرفت حاصل ہو جائے گی تو دل میں محبت آئے گی، جب محبت آئے گی تو ہم اطاعت کریں گے، جب اطاعت کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ تو لازمی کی یہ، اور جو جن لوگوں نے اطاعت کی ان کی منزلیں بھی ہم سمجھیں۔ تو سب سے پہلی چیز کہ امام کی معرفت کیسے حاصل ہو؟ تو معرفت خدا نے کرائی ہے۔ عجیب، تمام علماء کا یہ متفق فیصلہ ہے کہ قرآن کا آغاز کہاں سے؟ بسم اللہ سے۔ لیکن پہلا سورہ کون سا ہے؟ سورہ حمد۔ لیکن سورہ حمد کے بعد قرآن جو پڑھتے ہیں، سورہ حمد تو آپ روز پڑھتے ہیں، جسے لوگ قرآن کھولتے ہی سب سے پہلے دیکھتے ہیں وہ سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ بھئی یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ الف لام میم یہ کوڈ ورڈ ہے جو اللہ جانے اور اس کے خاص بندے جانے، ہم کو پتہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ قرآن ہم نے آغاز کیا ہے، لیکن تم اس کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے جب تک کوڈ نہ جانو، اور کوڈ کو 14 کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ 28 جگہ پہ کوڈ ہے، یہ کوڈ کو کوئی نہیں جانتا۔ سب لوگوں نے صرف یہ لکھا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، ایکچوئل مطلب الف لام میم کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو امام زمانہ آئیں گے تب بتائیں گے کوڈ کیا ہے، یہ قرآن کیسے کام کرتا ہے تب۔ اچھا ایک بات دوسری، تو اس میں کیا ہے کہ یہ کتاب صرف انہی کی ہدایت کرتی ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ جو غیب پر ایمان رکھے گا اسی کا عزیزان کا ایمان قبول ہوگا، اور جس کا غیب غائب اس کا ایمان بھی غائب۔ یہ سمپل چیز۔ تو پہلی ہی
آیت میں خدا نے غیب پر ایمان کو واضح، اور اس سے سب نے لکھا ہے کہ اس پہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ، لیکن یہ غیب پر ایمان کا مفہوم یہی ہے کہ خداوند عالم نے صرف جو ہے وہ امام زمانہ کو غائب نہیں رکھا بھیا، فرشتے بھی غائب ہیں، آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ جنت و جہنم بھی آپ نے نہیں کہ وہ بھی غائب ہے، مانتے ہیں کہ نہیں مانتے عزیزان گرامی؟ ارے ایسی بہت سی چیزیں غائب ہیں جس کو ہم نہیں جانتے، جو ہمیں روزانہ بہکاتا ہے وہ بھی غائب ہے لیکن مانتے ہیں۔ صلوات پر تو غائب تو بہت ہیں، تو ایسا تھوڑی کہ غائب ہو اسے نہ مانے، غیب پر مسلمان کا بہت غیب پر ایمان ہے، اور جس غیب پہ اصلی ایمان کی وجہ سے ایمان ہے اسی پہ ایمان نہیں ہے تو یہ غیب پر ایمان سب۔ تو یہ یہاں پر اب اس کے بعد کی منزل کیا ہے کہ جہاں خدا نے قرآن مجید کے اندر جو ہے اس زمین کے عدل و انصاف کی بات کی ہے، دین کی تکمیل کی بات کی ہے، اسے مراد امام زمانہ ہے۔ تو قرآن میں ایک نہیں 50 آیتیں ہیں جو امام زمانہ کی عظمت کو بیان کرتی ہیں۔ اس کے بعد کی منزل کیا ہے کہ مجھے آیتوں میں نہیں جاننا تھا، سب ایک چیز سن لیجئے جو سب سے اہم ہے، جو آج کی شب سے متعلق بھی ہے۔ آج کی شب شب قدر کے بعد سب سے عظیم شب ہے۔ کون سی شب ہے؟ شب قدر کے بعد پوری کی پوری جو ہے وہ سال میں سب سے عظیم شب ہے۔ بھائی اس شب میں ایک مماثلت ہے، وہ سنیے۔ اس شب میں کیا ہے؟ اس شب میں کی عظمت اس لیے ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ جو رات ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، تو وہ تمام جو ہے وہ راتوں سے افضل ہو گئی، اور 80 سال سے زیادہ اس کی فضیلت ہو گئی ہے نا۔ لیکن کیوں ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، کیونکہ اس شب کے اندر ہر شب جو ہے یہ صیغہ عزیزان گرامی جو ہے وہ کس کا ہے؟ مضارع کا، کنٹینیوٹی کا صیغہ ہے، یعنی ہر شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ کیا لے کر آتے ہیں؟ امر لے کر آتے ہیں۔ جاتے کس کے پاس ہیں؟ آپ کے پاس آئے تھے، میرے پاس آئے تھے؟ نہیں بھائی، کسی کے پاس نہیں آئے۔ کہ پھر یہ ملائکہ ہر شب قدر میں آتے ہیں تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ کہ امر لے کر صاحب امر کے پاس جاتے ہیں۔ کس کے پاس جاتے ہیں؟ صاحب امر کے پاس جاتے ہیں۔ بس جانا کہ یہی فرق ہے شب قدر میں، اس فرق اس شب میں کہ اس شب میں قرآن نازل ہوا، اس شب میں وہ صاحب امر نازل ہوا جس کے پاس فرشتے قرآن لے کر آتے ہیں۔ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ خود اس سورہ قدر میں دلیل ہے کہ خدا جب شب قدر میں ملائکہ کو امر لے کر، ابھی امر کیا ہے؟ آپ کے زندگی بھر کے امور، آپ کے سال بھر میں کیا گزرے گا، یا تو اس شب میں مقدر ہوتا ہے یا آج کی شب میں مقدر ہوتا ہے۔ یہ دونوں شب لکھی ہیں۔ آج کی شب بھی اس لیے اہم ہے کہ آج کی شب بھی آپ اپنے آنے والے سال کے تمام امور کو اللہ سے اپنے لیے طلب کر سکتے ہیں۔ آج اللہ فکس کرتا ہے کہ حج پہ کون جائے گا، زیارت پہ کون جائے گا، عمرے پہ کون جائے گا، نیک کام کون کرے گا۔ آپ کی تمام ترجیح آج کی شب میں بھی لکھی جاتی ہیں۔ تو یہ دونوں شبیں اسی لیے کیسے کرنا، ایک میں خدا نے قرآن ناطق کو نازل کیا، ایک میں قرآن صامت کو نازل کیا۔ اب امام زمانہ کے ہونے کی دلیل، اگلی دلیل اسی کڑی کے اندر سنیے، خاص دلیل کیا ہے؟ رسول گئے، تمام سنی شیعہ تمام علماء اس کو مانتے ہیں۔ سنیے کیا ہے وہ حدیث ہے، انی تارکم فی قوم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی و اہل بیتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ یہ حدیث، اس حدیث کو کچھ لوگوں نے اطرت کی، اہل بیتی کی جگہ مختلف الفاظ استعمال کیے، لیکن ہر انسان یہ مانتا ہے کہ اللہ کا رسول جب گئے تو دو چیزیں گراں قدر، ویلیویبل، ایک جیسے ویٹ کی، ایک جیسی عظیم، مسلمانوں کو گفٹ دے کے گئے۔ ایک قرآن، دوسرا اطرت اہل بیت، اور کیا کہا؟ لن یفترقا بعدی، کہ وہ میرے بعد کبھی جدا نہیں ہوں گی، کبھی سیپریٹ نہیں ہوں گی، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گی۔ اب ایسا یہ بتائیے کیا قرآن دنیا سے اٹھ گیا؟ ہر مسلمان کہتا ہے کہ اٹھ گیا، تو پھر قرآن آپ چھپا کے حج کے موقع پہ اتنے سارے کیوں بانٹتے ہیں؟ آپ ہر آدمی گھر میں رکھتا ہے، اس کا قرآن باقی ہے۔ تو اگر قرآن باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا تو اطرت کا باقی رہنا ضروری ہے۔ اب ایسا وہ اپنے دین کا جائزہ لے کہ جو قرآن کو تو ہاتھ میں دیکھتا ہے، دوسرا ہاتھ خالی ہے، اس کا مطلب اس کا قرآن حقیقی نہیں ہے۔ ایک گفٹ لے کے آدمی جو ہے پولیس راہ سے نہیں گزر سکتا۔ اس لیے اللہ نے کہا دیکھو حقیقت یہی ہے کہ جہاں قرآن قیامت تک باقی رہے گا، وارث قرآن امام زمانہ بھی باقی رہیں گے۔ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ دوسری دلیل۔ تیسری دلیل امام زمانہ کے لیے، اس کے بعد کیا ہے کہ امام زمانہ کے ہونے کے وجود کی دلیل آپ کو دے رہا ہوں۔ ویسے دلیلیں بہت سائنٹیفک بھی ہیں لیکن مجھے مختصر عرض کرنا ہے، سنیے۔
امام زمانہ کے ہونے کی اور دلیل اللہ نے قرآن میں 2-3 جگہ ایک امر ہے، کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولي الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی، صاحبان امر کی۔ اب صاحبان امر، اب وہ آپ ٹرانسلیشن یہ کرتے ہیں کہ بھئی ہر ملک کا سربراہ صاحبان امر ہے، تو آج آپ کو یہاں نہیں بیٹھا ہونا چاہیے، گرودوارے میں جانا چاہیے سلوات پڑھیں۔ ہم تو ہندوستان کے ہیں، سلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد۔ بھائی جہاں صاحب امر جائے گا وہاں جائے گا آدمی، اور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں زین گرامی، تو پھر براق ہے جہاں لے جائے آپ کو۔ تو اس کا مفہوم ہے کہ صاحبان امر سے مراد جو ہے وہ کسی ملک کا سربراہ نہیں ہے، بلکہ صاحبان امر سے مراد کیا ہے کہ جو اللہ اور رسول کی طرح نوری ہو، جو اللہ اور رسول کی طرح صاحب اختیار ہو۔ اللہ نے صاحب امر اسی کو کہا ہے کہ جو فرشتوں کو دیکھ کر اس کو قضا نہ آ جائے، بلکہ جو فرشتوں کو پر بھی عطا کر دے، اور جس کا وارث دنیا میں ہمیشہ جو ہے وہ دنیا میں بانٹ کے بتائے کہ صاحب امر وہ ہوتا ہے کہ جو عریضوں پہ انسانوں کی حاجتوں کو عطا کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دیتا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اس طرح اس کی عظمتیں بہت ہیں، لیکن قرآن سے بھی روایتوں سے بھی دلیلیں بہت ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں خاص چیز عرض کروں جو میں نے مخصوص آپ کے لیے حدیث سنی ہے، اس کی فضیلت میں ابھی وہ لنک بھی بھیجا، اس میں ٹرانسلیشن ہے، آپ سنیے گا، جو ای میل آئی تھی اس کے اندر ایک لنک ہے، اس میں آیت اللہ وحید خراسانی وہ درس دے رہے ہیں، مطلب انہوں نے امام زمانہ پہ ایک اسپیچ دی فارسی میں، اتفاق سے جن لوگوں نے دیکھا اور سب ٹائٹلز بھی ہیں، میں چند چیزیں اس میں سے عرض کروں، بہت پیاری بات انہوں نے کی، وہ باتیں سنیے آپ، کام کی امام زمانہ کے سلسلے میں، بڑی پیاری بات۔ امام زمانہ کی عظمت کو واضح کرتے ہیں کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، یہ عنوان ہے نظر کہ میں بہترین اور سب سے بہترین عمل میری امت کا زمانے کے صاحب کا انتظار ہے، انتظار سب سے بہترین عمل ہے۔ اب وہاں پر یہ شیخ صدوق سے ایک حدیث انہوں نے بیان کی ہے، کیا حدیث بیان کی ہے؟ شیخ صدوق ہمارے بہت معتبر ترین جو ہے وہ عالم دین، جو امام زمانہ کے اس زمانے کے قریب ترین علماء میں سے، اس کے بعد انہوں نے کیا ایک حدیث بیان کی، اس حدیث میں انہوں نے کس سے حدیث بیان کی ہے؟ ہمارا آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس حدیث میں کیا بیان کیا انہوں نے بیان کیا افضل اعمال امتی انتظار الفرج کا جو ہے وہ صحیح ترجمہ پیش کیا ہے، کیا کہا ہے کہ اگر کوئی انسان، سنیے گا کہ امام زین العابدین کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان غیبت زمان امام میں اپنے عقیدے کو غیبت پہ باقی رکھے، کیا ہے؟ آپ جو آئیں اپنے عقیدے کو کی گواہی دینے کے لیے آئیں نا شب میں، آج اے ماں بہنیں آپ بچے سب جو آئیں اپنے عقیدے کے ہم امام زمانہ کو مانتے ہیں، اس فضیلت کو اپنی کم نہ سمجھیے گا، بہت بڑی فضیلت ہے یہ بہت بڑی فضیلت ہے، کم فضیلت نہیں ہے یہ۔ تو کیا کہا کہ کوئی انسان غیبت امام زمانہ میں، امام زمانہ کی غیبت پہ ایمان رکھے اور اس عقیدے سے نہ ہٹے، اس عقیدے سے نہ ہٹے اور امام کا ظہور نہ ہو، دنیا سے چلا جائے، کیا ہے؟ عقیدے کو بچا کے رکھے یہاں تک کہ اسے موت آ جائے، امام زمانہ نہ آئے۔ کہتے ہیں جب یہ قیامت میں اٹھے گا تو خدا اسے 1000 شہیدوں کے برابر اجر دے گا جو بدر و احد میں شہید ہوئے ہیں۔ کسے؟ شیخ صدوق سے حدیث بیان کی، کس نے بیان کی ہے؟ شیخ صدوق نے امام زین العابدین سے، کہ اگر کوئی انسان غیبت امام زمانہ میں، اس دن میں نے عرض کیا تھا، کیا کہا تھا کہ یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، آپ ماشاءاللہ لکی ہیں، اتنا بہترین سینٹر لے کر آپ ہمیشہ آتے ہیں اور اس کو ساتھ ساتھ ان تمام عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، اس لیے آپ اپنے عقیدے کو بچائے ہوئے ہیں۔ ورنہ حدیث نے کیا پڑھی تھی میں نے شب جمعہ کے اس میں خطبے میں، امام کہتے ہیں ہمارے اپنے، غیر کی بات امام نہیں کر رہے ہیں، ہمارے اپنے 2/3 جو ہوں گے وہ امام کے منکر ہو جائیں گے۔ تو آپ اپنے کو لکی سمجھے کہ آپ 1/3 میں ہیں، 2/3 میں نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو کیا کہا امام نے؟ جی وہی تو خزائیں ختم نہیں کر دیا، آگے کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بچا کے اپنے عقیدے کو رکھے یہاں تک کہ اسے موت آ جائے، امام زمانہ کو نہ بھی دیکھ پائے، تو خدا اسے 1000 شہیدوں کے برابر اجر دے گا جو بدر و احد میں شہید ہوئے ہیں، ہم آج کے نہیں، بدر و احد کے شہیدوں کے برابر۔ آگے وحید خراسانی کہتے ہیں اگر یہ ہمارا مرتبہ یہ ہے تو جس کی محبت میں شہید ہوئے ہیں یا جس کی محبت کے عقیدے کو ہم نے باقی رکھا ہے اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اگر ہمیں 1000 شہیدوں کے برابر اجر مل رہا ہے تو امام زمانہ کا اجر کا مرتبہ کیا ہوگا؟ خدا انہیں کیا مقام عطا کرے گا؟ جب ہم اپنے جو ہے مقام کو نہیں سمجھ سکتے تو اس کے مقام کو کیا سمجھیں گے جس کی محبت میں خدا ہمیں یہ مقام عطا کر رہا ہے؟
सलवात पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। ये एक है जहाँ ये अज़मत इंतज़ार है इमाम ज़माना की एक फ़जीलत है। दूसरी फ़जीलत क्या है? अच्छा, एक फ़जीलत और भी है, वो भी सुनिए कि अगर इंसान इस अक़ीदे को बाकी रखे और उसके लिए कोशिश भी करता रहे, आप हमेशा कोशिश भी करें कि खुदा इस अक़ीदे को आपके बाकी रखे, तो क्या होगा? सुनिए, अगर हम उन लकी लोगों में हुए कि जिन्होंने इमाम ज़माना के ज़हूर को पा लिया, तो फ़ौज में होंगे। तो किस में होंगे? फ़ौज में होंगे। फ़ौज में बताया, फ़ौज में जाने के लिए आपको एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आवाज़ सुनाई दे आपको, जुमे के दिन होगी खाली वो, ये याद रखिए आप। और दिन आप बड़े आराम से सो जाएं, जुमे को न सोइएगा, आवाज़ उसी दिन सुबह आने वाली है। सलवात पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। कि कभी इम्कान जुमे के दिन का है, तो जुमे के सुबह सुबह आवाज़ आएगी कि इमाम ने ज़हूर फरमा लिया है। अगर आप जागे हुए तो पहला कदम आप घर से निकालेंगे, दूसरा अपने आप काबे में होगा, ज़मीन आपके लिए सिमट जाएगी। भाई ये इमाम के जो है वो फ़ज़ाइल में से है। क्या है कि जिस दिन ज़हूर होगा उस दिन चाहने वाला अच्छी अक़ीदत को लेकर इरादा करेगा कि इमाम के जो है वह सहाबा में मुल्क हो जाऊं, उनके चाहने वालों में शामिल हो जाऊं, तो पहला कदम उसका दरवाजे के बाहर होगा, दूसरा मक्का में होगा, क्योंकि ज़मीन की तनाबें सिमट जाएंगी, वो फ़ौरन वहाँ पहुँच जाएगा। तो जहाँ ये बात हमारे समझ में आती है, रिवायत ने लिख दिया, हम कभी इस पर इश्काल नहीं करते। देखते हैं कि जब चाहने वाला इतनी जल्दी वहाँ पहुँच सकता है, तो मौलाए कायनात कितना जल्दी पहुँचते होंगे, इमाम ज़माना कितना जल्दी मदद के लिए आते होंगे। जब चाहने वाला बगैर वसीले के पहुँच सकता है, तो मौला बगैर वसीले के क्यों मदद के लिए नहीं आ सकते? सलवात पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये मंजिल। लेकिन इसमें और एक फजीलत की बात क्या है कि अगर इंसान इस दुनिया से उठ गया तो रजत है, वो मैंने अभी तक पढ़ा नहीं, इंशाल्लाह कभी मौका होगा उलमा अगर को आते हैं वो पढ़ेंगे। रजत एक बहुत कि दोबारा ज़िंदगी मिलेगी, दोबारा ज़िंदगी मिलेगी, सारे अइम्मा दोबारा आएंगे, सब आएंगे। एक बहुत प्यारा सवाल किसी ने पूछा, मुझे आया समझ में, तो आपको भी मैं शेयर करता हूँ, ये नॉलेज की बात है बहुत अच्छी। किसी ने एक सवाल पूछा, इमाम ज़माना भी शहीद होंगे ना, तो इमाम ज़माना जो शहीद होंगे तो इसने कहा कि भैया आपका अकीदा है शियों का, सुनिए ज़रा सी चीज़ के अंदर आदमी को बरगला देते हैं, तो आपको आंसर आना चाहिए। वो कहते हैं इमाम ज़माना जब शहीद होंगे तो आप कहते हैं कि मासूम को गुस्ल मासूम ही दे सकता है, तो इमाम ज़माना को गुस्ल कौन देगा? है ना ये। अब आप कहें भाई ये तो इसका मतलब कि मामला नक़्स हो जाएगा, और आपको पता है भाई कि उनके आने के बाद तो क़यामत ही आ जाएगी, और शहीद को गुस्ल की वैसे ज़रूरत होती नहीं है ना। लेकिन ये जवाब नहीं है। सुनिए जवाब क्या है। जवाब क्या है, उसने उन्होंने पूरी बहस की, बस वक्त नहीं, बहुत 5-6 सफ़े की बहस है कि कैसे जो है रसूल को मौलाए कायनात ने गुस्ल दिया था, और ये गुस्ल देना उनकी विलायत की दलील था कि उनके रसूल के बाद जानशीन मौलाए कायनात ही हैं, ये गुस्ल देना ही काफ़ी है। क्योंकि रसूल ने क्या कहा था कि मेरे को अगर कोई गुस्ल देते हुए देख लेगा तो अंधा हो जाएगा, तो वही देख सकता है जो नूर का दूसरा हिस्सा हो, तो नूर को उस आलम में नूर ही देख सकता है, दूसरा। इसलिए सलमान भी गए थे, आंखों में पट्टी बांध के गए थे। तो पूछा कि भाई इमाम ज़माना को गुस्ल कौन देगा? तो जवाब क्या है ज़ाना ग्रामी, इमाम ज़माना को इमाम हुसैन गुस्ल देंगे, क्योंकि वो रजत में आएंगे, रजत में इमाम हुसैन की हुकूमत होगी, इमाम हुसैन आएंगे, तो इमाम ज़माना को गुस्ल देने वाले इमाम हुसैन होंगे। इमाम हुसैन को गुस्ल की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो एक मरतबा शहीद होकर जा चुका, रजत में जब आएगा तो दोबारा गुस्ल की उसको ज़रूरत नहीं है। से इमाम ज़माना जिंदा हैं, उनकी हयात है, इसलिए फ़र्क होगा कि रजत में आने वाले जिस आलम में आएंगे, अगर दुनिया से उठेंगे भी तो उन्हें गुस्ल कफन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो जिंदा है उसके लिए गुस्ल कफन की ज़रूरत है। बताया कि इसी को रजत कहते हैं, तो रजत क्यों समझाया जाना है कि अगर हम अकीदा अच्छा लेकर इस दुनिया से उठ गए तो खुदा हमको भी कब्र से उठाएगा, वो ज़माना दिखाएगा जो इमाम ज़माना की हुकूमत का है। सलवात पढ़ देना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। तो मैंने आपको अरीज़े में लिखने के लिए एक सब्जेक्ट दे दिया है। क्या है? अब आप अरीज़े में ये भी लिखिएगा कि मौला बेहतर जो है कि हम अपनी इन आँखों से ही आपको देखें, अगर न देख पाएँ, दुनिया से उठ जाएं, तो अक़ीदे सालिम लेकर उठें ताकि 1000 शुहदाए बद्र ओहद का दर्जा पाएँ। और अगर मौला और अगर हमें मुमकिन है फजीलत देना तो हमें मौका दीजिएगा कि हम रजत में आकर आपकी हुकूमत का दीदार कर लें, तो जन्नत में जाने से पहले ही जन्नत देख लें। सलवात पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। ये इमाम ज़माना की जो है इंतज़ार की बात, अफ़ज़ल आमाल उम्मती इंतज़ारुल फ़रज, ये अज़ान उनका कि इंतज़ार क्या है? इंतज़ार ये कि इमाम की अक़ीदत को लेकर इंसान कोशिश करता रहे। अब इसकी फ़जीलत सुनिए। आज माशाल्लाह आप आते हैं, आपने नया लिबास भी पहना, सुनिए इस हदीस को, बहुत ख़ास हदीस है। आपने माशाल्लाह नया लिबास पहना, नहीं पहना तो कल ज़रूर पहनेगा, इस हदीस को सुनने के बाद, है ना। बच्चों को मिठाई खिलाइएगा, उनको ईदी दीजिएगा, उनके साथ अच्छा सलूक कीजिएगा, है ना। क्या है?
سنیے حدیث کیا ہے، کہتے ہیں کوئی انسان آج کے دن شب ولادت امام زمانہ، برتھ ڈے آف امام زمانہ پہ 1 درہم بھی، ایک مل کے صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، 1 درہم بھی خرچ کرے گا، کتنا ہے رسول کے 1 درہم بھی اگر خرچ کرے گا تو خدا اسے قیامت میں کوہ احد کی طرح ثواب عطا کرے گا. کتنا؟ کوہ احد کے برابر ثواب عطا کرے گا. اب بھئی کوہ احد پہ ایک بات یاد آ گئی کہ آپ ازاں 1 درہم دے کے کوہ احد کو لے لیں اور کوئی جو ہے وہ رسول کو چھوڑ کر کوہ احد پہ چلا جائے. صلوات پڑھ اللہم صلی علی محمد وآل اپنی اپنی قسمت ہے. خیر آپ انشاءاللہ تو یاد رکھیں گے اپنا شاید نیا لباس میں اس عقیدے کی امام زمانہ کی خاطر پہنا ہوں. 1 درہم نظر دلاتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، یہاں تبرک بانٹتے ہیں، جو بھی آپ کرتے ہیں، یہ ہر 1 درہم جو آپ نے خرچ کیا امام زمانہ کی خاطر، یہ آپ کو قیامت میں کوہ احد کے برابر حسنات کے طور پر ملے گا. تو امام زمانہ کے لیے اتنا خرچ کرنے پہ اتنا ملے، خود امام زمانہ کو خدا نے کیا دیا ہوگا؟ جس کے نام پہ خرچ کرنے پہ خدا اتنا دے رہا ہو تو جس کو خود مالک نے کائنات بنایا ہے اس کو، تو جب اس کو دیا اتنا امام زمانہ کو دیا ہے، ان کے نام پہ خرچ کرنے سے ہمیں اتنا ملتا ہے تو امام زمانہ کو کتنا ملا ہے. تو مانگنے میں شرمائیے گا بھی، میں تھوڑا بہت بھی نہ مانگی گا. کیوں؟ اس کا ریزن یہی ہے کہ تھوڑا اس سے مانگتے ہیں جس کو غریب سمجھتے ہیں. ہم تو امام زمانہ تو مولا ہے بھائی، کائنات کے مالک ہیں، تو آپ جو مانگیں گے وہ آپ کو میسر ہوگا. آج کمی وہاں نہیں ہے، آپ کی لیاقت پہ، ایبلٹی پہ، جتنا آپ مانگ سکتے ہیں آپ کے لیے اگر ضروری ہے تو میرا مولا منع نہیں کریں گے. تو یہ ایک فضیلت انتظار ہے امام کی، یہی چیز ہے خوش کر دینا. اس کے بعد کے منزل ہے امام کی فضیلتوں میں ایک چیز اور انہوں نے لکھی خاص، کہتے ہیں جس وقت یہ آج کی صبح جو آئے گی بڑی اہم صبح، بہت اہم صبح ہے، کہ جب صبح 15 شعبان کی نمودار ہوتی ہے کائنات میں تو ایک عجیب حسن رکھتی ہے، یہ بڑی اہم ہے. اچھا یہ بھی ایک چیز ہے، اس کی بھی ایک بحث ہے، انشاءاللہ رمضان میں کوئی موقع آپ کو عرض کروں گا. شب قدر اور شب نیم شعبان ہے نا، یہ 2 شبیں ایسی ہیں. شب قدر پہ تو سبھی نے سنیوں نے بہت بحث کی ہے. کہتے ہیں شب قدر کو کیسے پہچانتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ کیونکہ جنت کی شبوں میں سے ہیں، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، معتدل ہوتی ہے. اس کے اندر باہر انسان کو خاص فرحت کا احساس ہوتا ہے، بہت خوشی کا احساس ہوتا ہے صبح کے وقت. بھئی جب قرآن نازل ہو خوشی کا احساس ہو، ہے نا، قرآن صامت آ جائے تو خوشی ہو جائے. جس دن قرآن ناطق آیا ہو جو قرآن کی بقا کے لیے قیامت تک باقی رہے تو کتنی خوشی ہوگی. اذن یہی دلیل ہے، دلیل پھر لا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. خدا نے قرآن میں اعلان کیا، کیا کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. آپ بتائے جانے یہ خدا کا چیلنج اور اعلان جو ہے کہ قیامت تک قرآن مٹے گا نہیں، ایسے کیسے رہے گا؟ کیا آپ کے اور ہمارے بھروسے پہ کیا ہے؟ کیا جو ہے ہندوستان کی جو ہے وہ کشور لال کشور ناتھ کی جو ہے پبلیکیشن جو قرآن چھاپتی تو اس کے بھروسے پہ کیا ہے؟ یا سعودی عرب کی جو ہے وہ پبلیکیشن کے بھروسے پہ کیا ہے کہ قرآن نہیں مٹے گا؟ قرآن یہ جو آپ کے ہاتھ میں آتا ہے یہ کبھی بھی الٹر کیا جا سکتا ہے، کبھی بھی چینج کیا جا سکتا ہے. پھر اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگ بھی لگ جائیں، جن و انس بھی مٹانا چاہے تو مٹے گا نہیں. تو پالنے والے تینے یہ دعویٰ کس کے بہاف پہ کیا ہے؟ کہا تمہارے بہاف پہ نہیں کیا ہے، امام زمانہ کے بہاف پہ کیا ہے. جو قرآن ناطق ہے وہی قرآن صامت کا حافظ بھی ہے. جب تک امام زمانہ باقی ہے قرآن بھی باقی ہے، خدا کا یہ چیلنج بھی باقی ہے. خدا نے کہا اس چیلنج کو ایسے نہ دیکھنا کہ قرآن خالی باقی رہے گا، جو حافظ قرآن ہے وہ قرآن کے ساتھ باقی رہے گا. صلوات پڑھ دینا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں. اس شب میں کیا ہوا تھا؟ جو امام زمانہ کی ولادت ہوئی 15 شعبان 55 ہجری میں، تو اس شب میں جیسے ہی امام کی ولادت ہوئی کہتے ہیں کہ نور کہاں سے؟ جو ولادت کی جگہ تھی سامنے، کہاں گیا؟ آسمان تک گیا. کہاں تک گیا؟ آسمان تک. اس نے آسمان کو منور کر دیا. کہتے ہیں یہ نور جو گیا، یہ نور کیا تھا؟ سب سے پہلے تو اعلان تھا کہ آنے والا نوری خاکی نہیں ہے. رسالت مآب کی بھی ولادت پہ یہی ہوا تھا، امام زمانہ کی ولادت پہ بھی یہی ہوا. اور امام زمانہ کے جو 509 نام ہیں اس میں سے ایک نام ہی نور اللہ، اللہ کا نور ہے، نور الارض ہے، نور الناظرین ہے. اتنے نام امام کے نور پہ، 6-7 نام نور پہ خالی امام کے. تو گیا تھا. تو کہتے ہیں ہر ایک چیز کی نور کی ایک لیمٹ ہوتی ہے. سنیے کیا امام زمانہ کیا ہے؟ یہ بھائی خواص صاحب نے کہا کیا ہے؟ آیت اللہ بہت گران. کہتے ہیں یہ آپ کا بلب ہے، اس کی لائٹ کہاں تک جاتی ہے؟ آپ نے ٹورچ جلائی تھوڑی دور تک جائے گی. بلب ہے تھوڑی دور تک جائے گی. ہیلوجن اور دور جائے گی. سورج کی بھی لائٹ کی لمٹ ہے نا، سورج کی بھی لائٹ سب جگہ نہیں جاتی ہے، لمٹ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر نور کی ایک کیپیسٹی ہے، ایک رینج ہے،
اس رینج سے آگے وہ نور نہیں جاتا ہے. لیکن کہتے جب امام زمانہ کا ولادت ہوئی, صبح جو نور جو ہے وہ چمکا, وہ آسمانوں میں کہاں تک گیا؟ ملے اعلیٰ تک گیا. اس نے عرش الہی کو منور کیا. اس کا مطلب کیا ہے عزیزان گرامی؟ کہ امام زمانہ کا نور کوئی لو پاور نور نہیں تھا. جو عرش الہی کو منور کر دے اس کو نور امام زمانہ کہتے ہیں. کہتے ہیں جب وہ خود اس کا نور جو ساطع ہو رہا تھا وہ اتنی بلندی پہ جا رہا ہے, تو جو اس نور سے محبت کرے گا اس کا قلب کتنا منور ہوگا, اس کے دل میں کتنی جلا آ جائے گی. خدا اس کے بدلے میں اس کے ایمان کو کتنا منور کرے گا کہ خدا اس کی قیمت لگا کر اس کی مرادوں کو اسے عطا کر دے. صلوات پڑھ دے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ کون سے امام کا انتظار کر رہے ہیں؟ 12ویں کا نا؟ بس میں بھی 12 بجے ختم کر دوں گا انشاءاللہ. صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل. 12ویں امام کا بس سنیے ایک خاص. کہتے ہیں امام میرے پاس بہت سے واقعات ہیں امام زمانہ کے, جو یہ تو میں نے سے آپ کو اگلی بحث کی امام کی معرفت کے سلسلے. محبت اس کے ساتھ آئے گی آپ کو. محبت یہ کہ جو آپ لکھتے ہیں, دیکھیے سب سے بڑی محبت ہے آپ نے جو عریضے میں لکھا ہے, امام جب آپ کو عطا کریں گے تو اس میں یہی محبت اصلی تھینک یو ہے. تھینک یو نہیں ہے, اصلی تھینک یو کیا ہے کہ جو دل میں ان کی محبت ہے کہ ہمیں چاہتے ہیں اس لیے ہمیں عطا کریں. وہ تو کیسے عطا کرتے ہیں, کیا منزل ہے امام کے؟ بہت سے واقعات ہیں خاص جن کو آج آپ لیٹر لکھیں گے, جن کے وسیلے سے آپ اپنا لیٹر بھیجیں گے. ان کا ایک واقعہ سنیے حسین ابن روح کا, ہے نا. حسین ابن روح کا ایک واقعہ آپ خدمت میں عرض کروں تاکہ آپ دیکھیں کہ کیا اہم واقعہ ہے یہ. ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھ دیں آپ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد حسن سروخی یہ بلخ کے رہنے والے امام کے ایک چاہنے والے. تو کہتے بلخ کے لوگوں نے کیا کیا, ان کو جو ہے وہ اپنا بہت سارا مال دیا کہ مال لے کر آپ جائیں اور امام زمانہ کو پہنچا دیں. امام زمانہ کو یہ مال ہمارا پہنچا دیں. تو امام زمانہ تو غیبت میں, غیبت صغریٰ میں امام زمانہ ہے. ان کے 4 نائبوں میں سے ایک نائب باقی ہیں جو حسین ابن روح, جن کی دعا آخری میں لکھی, جن کا آپ عریضہ پیش کریں گے, وہ ریسیو کرتے تھے. تو یہ آئے بغداد میں تھے. بغداد میں آنے کے بعد یہ راستے میں اپنا مال لے کر چلے. تو انہوں نے کیا کیا, مال کو جو دیا تھا لوگوں نے, کپڑے جو بھی ہوتا ہے, اناج غلہ جو امام کے امام سہم سادہ جو بھی تھا ان کے پاس, وہ لے کر چلے. تو یہ مال تو نہیں ڈھو کے لے جا سکتے تھے, اتنا دور سے لانا تھا, ہے نا. تو یہ جب چلے وہاں سے چلتے چلتے راستے میں جا رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ مال زیادہ ہے. تو انہوں نے وہیں شہر میں اس مال کو ٹرانسفر کر دیا. کس میں؟ گولڈ اور سلور کوئنس میں. کس میں کر دیا؟ جواہرات میں قیمتی اشیاء اس کی خرید لی, گولڈ سلور اور قیمتی اشیاء خرید لی, لے کر چلے. اور چلتے چلتے یہ سامان کو لے کر کہ میں ڈیلیور کر دوں گا. یہ جاتے جاتے گزر رہے تھے جاتے جاتے ایک جگہ پہ انہوں نے قیام کیا. تو انہوں نے اپنا جو خیمہ لگایا, یہ خیمہ جہاں لگایا وہ ریگستان تھا. ایک ٹیلے پہ خیمہ لگایا انہوں نے, وہاں پر اپنا خیمہ لگا کے رات گزار رہے تھے. مال کی حفاظت کر رہے تھے. مال کھل گیا, اس میں سے ایک گولڈ کا پیس یا جو بھی ویلیوبل چیز تھا وہ وہاں گر گیا. جب گر گیا تو ان کے ساتھ یہ ہوا کہ بھئی اب کیا کریں, بہت ڈھونڈا نہیں ملا. جب نہیں ملا تو انہوں نے کہا بھئی اب مسئلہ ہے کہ کسی کی امانت کو پہنچانا ضروری ہے. یہ امانت میرے پاس تھی تو میری ذمہ داری کہ اس کا ایکولنٹ بائی کروں, اس مال میں رکھ دوں تاکہ سملر اماؤنٹ ان کے پاس پہنچ جائے. لوگوں نے مجھے امانت دی تھی, مجھے امانت پہنچانی. تو وہ جیسے ہی انہوں نے اس مال کو ایکولنٹ گئے, اصفہان پہنچے, وہاں سے راستے میں سے گزر اصفہان پہنچے. اب جانا وہاں کا ہے بغداد. تو اصفہان میں انہوں نے کیا کیا, اصفہان میں جانے کے بعد ان کو پتا تھا کتنا بڑا جو ہے وہ مال کا ان کا حساب تھا, اتنا ہی بڑا آئٹم انہوں نے مارکیٹ سے پرچیز کیا اور پرچیز کر کے اپنے مال میں شامل کر دیا. اور شامل کرنے کے بعد بغداد آ گئے. بغداد آدمی امام زمانہ کو تو دے نہیں سکتے, کس کو دیں گے؟ حسین ابن روح کو دیں گے, جن کو ابھی آپ عریضہ لکھیں گے. سنیے گا تاکہ جب تک آپ حسین ابن روح کی عظمت سے واقف نہیں ہیں, عریضے کو ان کو پراپرلی ڈیلیور بھی نہیں کر پائیں گے. آپ عظمت حسین ابن روح سمجھیں گے تبھی تو صحیح طور پر لیٹر ان کو دیں گے. سنیے کیا. تو جیسے ہی حسین ابن روح نے سامنے مال رکھا, چیک کرنے لگے, یہ ٹھیک ہے, ریسیو. آخر میں وہ پیس آیا جو انہوں نے اپنی طرف سے خرید کے رکھا تھا. انہوں نے نکالا, بولا یہ مال ہمارا نہیں ہے, یہ مال تم نے اس میں شامل کیا ہے. ہمارا مال تو فلاں جگہ جہاں تم رکے تھے وہاں اس ٹیلے کے اوپر ریتی میں چھپا ہوا ہے, تو ہم یہ تمہارا شامل کیا ہوا مال نہیں لیں گے, کہ تم نے اپنے پاس سے ڈالا. وہ مال وہاں محفوظ ہے, کہیں جائے گا نہیں. وہ مال وہاں پر محفوظ ہے, کہیں جائے گا نہیں. تم جاؤ واپس, اور جانے کے بعد وہاں سے وہ سامان لے لینا, اور اگلے سال جب ہمارا مال لے کر آؤ تب لے کر آنا. کیا کہا؟ یہ تم لے جاؤ
لے جانے کے بعد اب یہ دیکھیے کس نے امام زمانہ نے نہیں پہچانا, کس نے پہچانا ہے؟ حسین ابن روح نے پہچانا. کیا کہا کہ یہ مال تم نے اپنی طرف سے خرید کر ڈالا ہے, اس نے نہیں بتایا. اب آپ ایک چیز بتائیے زان گرامی کہ جس پہ امام زمانہ کی نظر کرم پڑ جائے وہ حسین ابن روح ہے. جس پہ امام زمانہ کی لطف کی نگاہ پڑ جائے وہ حسین ابن روح ہے. وہ اگر مال کو پہچان لے تو امام زمانہ کتنا پہچانتے ہوں گے. صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لیکن جو خاص چیز لکھی وہ سنیے. حسین ابن روح نے کہا کہ نیکسٹ ایئر جب آؤ گے تو میں نہیں ملوں گا, میں مر چکا ہوں گا, تمہیں میرے نائب کو یہ مال دینا ہے. کسے دینا ہے؟ میرے نائب کو یہ مال دینا ہے. ایسا جملہ سمجھ میں آ گیا کہ جب امام کا غلام جو ہے وہ اتنا اثر رکھتا ہے, خود امام کتنا اثر رکھتے ہوں گے, اور غلام یہ جانتا ہے کہ کب تک زندگی ہے, تو امام یہ جانتے ہوں گے کب تک حیات ہے, کب تک حیات ہے. لیکن خاص چیز ہے, ایک لمحہ ایک منٹ ہے, سنیے بہت امپورٹنٹ بات. ایک بہت ابھی آپ جو دعا لکھیں گے اس کے لیے آپ کو پریپیئر کراؤ نا, ورنہ چیزیں بہت ہیں میرے پاس, لیکن آپ صرف کیونکہ لمیٹڈ بات ہو تاکہ آپ عبادت تھپ تھوڑی تھوڑی کریں. کیا خاص ایک بڑا اشکال ہے, کہتے ہیں جب امام زمانہ کا ظہور متوقع ہے, اللہ کو پتہ ہے, کوئی نہیں جانتا, اللہ کی مرضی سے ہوگا, ہے نا, وہ امر الہی میں, خدا جانتا کب ہوگا. تو انہوں نے ایک صاحب نے سوال کر دیا بڑا عجیب سا کہ بھئی خدا جب جانتا ہوگا تو خدا ہی جانے, پھر ہمیں دعا کرنے کی ان کی تعجیل کی ضرورت کیا ہے. لو بھائی کام ہو گیا. کیا کہا کہ جب خدا کی مرضی سے ہی ان کا ظہور ہوگا, خدا ہی بتائے گا, خدا ہی کی منشا پہ اور مرضی پہ منحصر ہے, تو پھر ہمیں دعا کرنے کی ضرورت کیا ہے. اور اگر آپ کو لٹریری ورڈنگ میں سننا ہے تو یہ کہ جب ظہور قضا اور قدر پہ مبنی ہے تو پھر ہماری دعا کرنے کا تاجل ظہور کا فائدہ کیا ہے نا. اب آپ یہ لکھیں گے تو پھر آپ کہیں گے مولانا ہر چیز خدا کی قدرت پہ منظور ہے, تو خدا خود دے گا تو عریضہ لکھوں کیوں؟ نہیں, جواب سنیے تاکہ دل کھول کے عریضہ لکھیں. جب تک آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا آپ عریضہ نہیں لکھ پائیں گے. صحیح کیا ہے کہ جب ہم مانتے ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور مرضی الہی پہ منحصر ہے, قضاء و قدر پہ, لیکن چھٹے امام نے ایک حدیث بھی تو بیان کی, آپ بھول گئے. وہ حدیث کیا تھی؟ الدعاء یرد القضاء, کہ دعا جو ہے وہ اللہ کی قضا اور مرضی کو بھی بدل دیتی ہے. تو اسی لیے تو عریضے دیے گئے کہ امام زمانہ کے لیے دعا کرو تاکہ آنے والے زمانے سے پہلے ہمارے زمانے میں ظہور ہو جائے, ہم اپنی آنکھوں سے امام زمانہ کو دیکھ سکیں. صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں بہت سی داستانیں نہیں پڑھی, آپ اپنے ذہن میں ہوگے نا, اس دن پڑھی تھی 2-3 مجالس میں نے پڑھی. اس میں کیا ہے, سب سے پہلے کہ امام زمانہ سے ملاقات کس بہاف پہ ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے, وہ بہت سی داستانیں کس بہاف پہ, تاکہ ہم اپنے اسٹیٹس کو ایلیویٹ کریں. میں نے اس دن عرض کیا تھا ایک ہے نا, کیا عرض کیا تھا میں, کوئی آدمی کہے کہ مجھے اوباما سے ملنا ہے. ہر آدمی مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا. ملنے کے لیے کیا ہے, آپ کو کم سے کم جو ہے وہ اپنا ٹیریٹری کو الیکشن لڑنا پڑے گا, اس کو جیتنا پڑے گا, پھر سینیٹر بنے, پھر وہ بنے, تب جا کے کہیں ملاقات کا ہوتا ہے. اس کا مطلب کہ آدمی کو اسٹیٹس ایلیویٹ کرنا پڑتا ہے, اپنے اسٹیٹس کو ایلیویٹ کرنا پڑتا ہے, بڑھانا پڑتا ہے, تب ملتا ہے. تو جانے کہ ملک کے سربراہ سے بغیر اسٹیٹس ایلیویٹ کے نہیں مل سکتے, امام زمانہ کے سے ملنے کے لیے بغیر کچھ کیے مل جائیں. تو اس کا مطلب ہے کچھ اسٹیٹس ایلیویٹ کرنا پڑتا ہے, اپنے آپ کے مرتبے کو بڑھانا پڑتا ہے تاکہ امام ہم سے ملاقات کر سکیں, امام ہم سے ملاقات کر سکیں. میں نے ابھی ایک واقعہ پڑھا تھا, ایک لمحے میں سنیے خالی, بالکل شورٹ. ایک عالم تھے, سنی, انہوں نے امام زمانہ کے سلسلے میں تمام اپنے مجتہدین کو خط لکھتے تھے, خط لیٹر لکھتے تھے کہ امام زمانہ کے وجود کی دلیل دو, وجود کی دلیل دو, ہے نا. اور وہ جس ہر کی دلیل کو رد کر دیتے, ہر کی دلیل کو رد کرتے. تو آیت اللہ اصفہانی تھے, وہ نجف میں تھے, ان کو لیٹر لکھا. آیت اللہ اصفہانی نے کہا کہ میں تمہیں وربل جواب نہیں دوں گا, تم آ کے ملو تو میں تم کو بالکل اورلی جواب دوں گا, تمہیں وہاں پہ جواب ملے گا میرے سامنے بیٹھ کر, ورنہ وربل جواب میں نہیں دوں گا. تو وہاں آ گئے اپنے بیٹے کو لے کر, اور بیٹے کو لے کر آئے تو کہا کہ ٹھیک ہے, آپ نے وعدہ کیا تھا, میں آ گیا ہوں, اس کر کے بیٹھا ہوں, آپ مجھے امام زمانہ کے وجود کا ثبوت دو. بولے ثبوت ابھی دیتے ہیں, شام ہو جان دو. رات ہوئی, رات ہوتے ہی انہوں نے فوراً کیا کیا, کہا اپنے غلام کو کہا کہ چراغ لے لو, میرے ساتھ چلو. چراغ لے کے وہ امام, ان کا نام کیا, جو آدمی آیا تھا سنی عالم تھا, ان کا نام تھا بحر العلوم میں, جو ہے وہ یہ وہاں کے نہیں تھے جو بحر العلوم عراق کے تھے, ان کا نام تھا بحر العلوم کوفی, وہاں کی دوسری جگہ تھے, بحر العلوم نام تھا ان کا, سنی عالم تھے بہت بڑے. تو سنی عالم لے کر یہ آیت اللہ اصفہانی ان کو چلنے کے بعد جیسے ہی بحر العلوم یمنی, تو بحر العلوم یمنی کو لے کر کہاں آئے, نجف میں تھے, نجف میں لے کر گئے وادی السلام میں. وادی السلام میں ایک جگہ بنی ہوئی ہے, وہ امام زمانہ سے منسوب ہے. کس سے؟ امام زمانہ سے منسوب ہے.
یہ وہاں گئے, وہاں جا کے وضو کرنے لگے اور نماز پڑھنے لگے. تو ان کا بیٹا ہنسنے لگا کہ بیچ قبرستان میں رات کے 12 بجے کیا کر رہے ہیں؟ تو ان کا ہنسنے تو انہوں نے وضو کیا, وضو کر کے عبادت کی, کچھ دعائیں پڑھی, ایک کمرہ بنا ہوا تھا اس میں گئے. جیسے کہ بیٹے کو باہر چھوڑ دیا, اندر گئے, ان کو لے کے خالی بحر العلوم میں جو ہے یمنی کو لے کے اندر گئے. جیسے ہی اندر گئے, جاتے ہی انہوں نے کچھ زمزمہ کیا اور دیکھا پورا کمرہ جو ہے نور سے بھر گیا. اتنا نور سے بھر گیا کہ اندازہ نہیں لگا سکتا. جیسے ہی نور سے بھرا, تھوڑی دیر میں کیا دیکھا کہ ایک چیخ کی آواز آئی. یہ بیٹا اندر گیا کہ باپ کی چیخ کی آواز سنی, تو دیکھا باپ زمین کے اوپر, وہ بحر العلوم میں جو ہے یمنی زمین پہ پڑے ہوئے بے ہوش ہیں, اور آیت اللہ اصفہانی ان کا کندھا سے لا رہے ہیں, بھائی جاگ جاؤ. تو جاگے. جاگتے ہی انہوں نے ایک مرتبہ تو اپنے بیٹی کی طرف دیکھا, پھر ان کو دیکھا, کمرے میں نور اب ختم ہو چکا تھا, اور فوراً ہی آیت اللہ جو ہے وہ اصفہانی سے کہا کہ میں نے اپنا زیدیہ مذہب چھوڑ دیا اور میں آج سے اثنا عشری ہوتا ہوں, کیونکہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ امام زمانہ کا آپ صرف جو ہے ثبوت پیش نہیں کریں گے وربلی, بلکہ آپ مجھے سامنے ثبوت دیں گے. اور سامنے ثبوت آپ نے یہ دیا کہ خود مجھے امام زمانہ سے ملاقات کرا دی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ بحر العلوم کوفی جو تھے, یہ بہت بڑے جو سنی عالم تھے, ان کے 4000 شاگرد تھے. کتنے تھے؟ 4000 شاگرد تھے. یہ وہ یمن گئے اور 4000 کے 4000 کو شیعہ بنا دیا. آج یمن میں اکثر شیعہ امام زمانہ کی وجہ سے, یمنی کا واقعہ جو وہ پھل کے اوپر جو ہے چاروں کے نام آئے, وہ یمنی کا واقعہ ہے. تو یمن میں زیادہ شیعہ ہونوں میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن امام زمانہ کا ہے نا. یہ خود بحر العلوم کوفی کا واقعہ ہے, اور وہ واقعہ بھی سید علی کا وہ واقعہ میں یہی ہے کہ وہ پھل کے اوپر, انار کے اوپر 4 نام, وہ بھی یمن کا ہی ہے. دونوں یمن کے واقعے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر امام یمن کے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں تو امن کے لوگوں کی بھی مدد کر سکتے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو بس دل کھول کے یہ ہے نا, یہ امام کی مدد کا, کہ امام جب ہیں وجود ہے یہ سب. کہ آپ انشاءاللہ آپ فریضہ لکھیں. ایک حدیث بس سن لیجئے اور آپ کی میں نے زحمت کو ختم کر دیا. حدیث ہے بہت, ایک کیا کہتے ہیں مولا کی بڑی پیاری حدیث. کیا کہتے ہیں کہ اگر انسان اور لوگوں کے لیے دعا کرتا رہے, کس کے لیے, یہ دھیان رکھیے گا لکھتے وقت, پیچھے بھی لکھ سکتے ہیں, مسئلہ نہیں. اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا, مومنین کے بھی دعا کریں انشاءاللہ. خاص کیا ہے کہ اگر کوئی انسان دوسروں کے لیے اگر دعا کرتا رہے تو اسے اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کیا کہا ہے؟ کوئی انسان اگر اوروں کے لیے دعا کرے گا تو اسے اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, کیونکہ جو دعا وہ لوگوں کے لیے کرے گا خدا فرشتوں سے اس کے لیے کرائے گا. بس تو انشاءاللہ جب مریضوں کو لکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں, اور شروع کرنے کے بعد امام کو سلام لکھیں. سلام لکھنے کے بعد جو ہے اور لوگوں کے لیے کلام لکھیں, پھر اپنا مطلب بھی بیان کر دیں دھیرے سے, بیچ میں صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی محمد وآل محمد. خیر میں تقریر ختم ہو گئی انشاءاللہ. یہاں سے میں صرف آپ کو اعمال بتا دوں تاکہ آپ اعمال کے لیے آمادہ ہو جائیں. اعمال میں آج کی شب میں نے عرض کیا کہ بہت اہم شب ہے, دعا کی شب ہے, کیونکہ آپ نے سال بھر کے اللہ سے نیک اور اچھے جو بھی اعمال چاہتے ہیں وہ مانگیں گے. تو مانگنے کے لیے کیا چیز ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ مانگنے کے لیے ہم اپنی زبان سے کیوں مانگیں, معصوم کی زبان سے مانگیں. معصوم کی زبان کیا ہے کہ آج کی شب جہاں امام زمانہ کی برتھ ڈے, وہیں دعائے کمیل کی بھی برتھ ڈے. آپ کو اتنا عرض کیا ہر سال کیا ہے, آج ہی کی شب کمیل ابن زیاد کو مولا کائنات نے دعائے کمیل تعلیم کی تھی. تو آج کی شب, اس لیے آج کی شب دعائے کمیل کا پڑھنا بہت ہی زیادہ ریکمنڈڈ ہے. یہ ایک عمل ہے. دوسرا عمل نمازیں 4-5 ہیں, لیکن میں آپ کو صرف 2 بتاتا ہوں جو سمپل والی ہے نا. ایک تو صرف صبح کی طرح ہے, جس میں پہلی رکعت میں الحمدو کے بعد قل یا ایھا الکافرون ہے, اور دوسری میں الحمدو کے بعد قل ھو اللہ احد ہے. اس کے بعد یہ نماز ختم ہے. صبح سے 2 رکعت نماز ہے. شب جو ہے نیمہ شعبان پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. یہ سمپل نماز ہے, کوئی بھی جو فاسٹ پڑھ کے جو ہے ختم کرنا چاہے اس کے لیے. لیکن بیسٹ نماز جس کے بعد ساری دعائیں جو ہم پڑھیں گے, مین اعمال کی جو وہ اعمال کی جو ہے وہ 10 رکعت ہے. ہر رکعت میں الحمدو کے بعد 10 بار قل ھو اللہ ہے. وہ ایسی ہے جس کے بعد اور دعائیں بھی لکھی ہوئی ہیں, تو ان دعاؤں کے ساتھ ہم وہ پڑھیں گے انشاءاللہ, ہے نا. جب وہ اعمال کی یہ ہو جائے گی پھر جو دعائیں وہ پڑھیں گے. آج کی شب میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ زیارت امام حسین ہے. میں نے اس ٹائم بھی پڑھایا تھا, آپ کو کہا تھا. اور اب ہم جب پڑھیں گے تو زیارت امام حسین میں کیا ہے کہ آج کی شب کوئی زیارت امام حسین پڑھتا ہے تو اسے 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرنے کا ثواب ہے. اور اس ثواب کو یاد رکھیں تو میں آپ کو بتاؤں یہ ثواب کیا ہے کہ مومن سے مصافحہ کرتا ہے تو خدا اس کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت سے سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں. اگر مومن سے مصافحہ کرنے کا یہ ثواب ہے تو پھر 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرنے کا ثواب کیا ہوگا. صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر آج کی شب میں اگر آپ
ہمت رکھتے ہیں, طاقت رکھتے ہیں, انشاءاللہ آپ وٹامن کی گولی لے کر آئیں تو میں اور آگے بتاتا ہوں, تھوڑا سا زیادہ ہے, 2-3 اعمال اور بھی ہیں. وہ اعمال کیا خاص کر کے, پھر وہ اعمال ہیں 2, ہم جو نماز ہر جمعے کو پڑھ رہے ہیں, آج کی سب نماز جعفر طیار بھی مروی ہے, میں نے دیکھی جو مفاتح الجنان میں صرف لکھی ہے, دوسری اعمال کی کتابوں میں نہیں لکھی. تو اگر آپ انشاءاللہ یہاں رہیں گے تو ہم, اس کے بعد زیارت آل یاسین جو امام زمانہ کی خاص زیارت ہے, وہ زیارت ہم پڑھیں گے. اس کے بعد لاسٹ میں جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہر سال پڑھتے ہیں استغاثہ امام زمانہ. استغاثہ امام زمانہ ہے کہ جس میں امام زمانہ کو خاص پکارتے ہیں, اور اس دعا کا بہت بڑا اثر ہے. میں نے جتنے لوگوں کو دی, خود میں برابر عمل کرتا ہوں, ایسی دعا ہے کہ جس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے سر, ہاں کوئی جواب ہی نہیں ہے. وہ خود مفاتح الجنان میں بھی ہے, اور دونوں جگہ تقریباً 110 صفحے کے آس پاس ہے. آپ جا کے ڈھونڈ لیجیے, مل جائے گی. جو آپ نے وہ 200 نمازوں کی کتاب دیکھی ہے, جب آپ کے گھر پہ موجود ہوگی, اس کے اندر 110 صفحے کے اوپر 111 صفحے پہ, جو میرے پاس اردو والی ہے, آگے پیچھے ہو گئی تو وہیں آپ کو ملے گی زیادہ. استغاثہ امام زمانہ, تو انشاءاللہ وہ استغاثہ امام زمانہ کی دعا پڑھیں گے, اور اس کے بعد پھر اور اگر آپ پاس وقت رہا تو اور جو انشاءاللہ اس کے لیے دعائیں وغیرہ وہ پڑھیں گے. عریضے کی دعا پڑھ کے انشاءاللہ اس کو سبمٹ کریں گے تاکہ جو لے جانے والے ان کو برکت ہو اور آپ کو برکت ہو انشاءاللہ. تو بس یہ خلاصہ ہے اعمال کا, میں نے آپ کو بتا دیا. ہم لوگ انشاءاللہ امیڈیٹلی شروع کرتے ہیں, دعائے کمیل سے شروع کرتے ہیں, تاکہ دعائے کمیل کے بعد پھر اعمال کا آغاز کر دیں اور دعائیں پڑھیں, تاکہ زیارت پڑھتے پڑھتے ہم آج کی شب کو جتنا زیادہ ہو سکے عبادت میں گزاریں, تاکہ ہم امام سے دعاؤں کے حقدار بن سکیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا وولدا صالح. پالنے والے تجھے واسطہ پہ پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما, پانے جنات پریشان کو دور فرما دے, پانے توفیقات میں اضافہ فرما. پالنے والے ہمارے بزرگ سایہ ہمارے سرو سلام کے ساتھ محفوظ رکھ. پالنے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھائیں تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. پالنے والے اشب کی جو بھی برکتیں ہمارے شامل حال فرما. پالنے والے ہمیں ہر بلا و طوفان سے بیماری سے دور فرما. پانے شب میں ہمارے لیے خیر و برکت کو, صحت و سلامتی کو, عافیت کو ہمارے لیے مقرر فرما. فقر و فاقہ و پریشانی کو ہم سے دور فرما دے. اپنا بچے جو اچھے رشتوں کی تلاش میں, اچھے رشتوں سے بہرور فرما. جو لوگ دین کی خدمت میں لگے ہیں توفیقات میں اضافہ فرما. جو جزیات کی مشتاق جزیات سے مشرف فرما. جو کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں امام زمانہ کے صدقہ میں پریشانیوں کو دور فرما دے. پالنے والے اس مرکز کو جہاں کہیں مشیان ہے درقرار ہیں ان کو دین دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرما. جو ہیں خدمت کر رہے ہیں ان کو دین دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرما. پالنے والے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے انشاءاللہ. ہم لوگ دعائے کمیل کا آغاز کرتے ہیں تاکہ یہاں سے پھر آگے کے پروگرام کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں. صلی اللہ علیہ وسلم.